یہ آپ نے دیکھ لیا جی، اب صرف اقوام متحدہ کے قرب و جوار میں ہی جنگ نہیں ہے، واشنگٹن ایک بہت بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے۔ یہ ڈیلیگیشن جون کے پہلے ہفتے میں نیو یارک سے ہوتے ہوئے واشنگٹن لینڈ کریں گے، اور وہاں پر ان کے لیے ایک بڑا مینیو تیار ہے۔ ہم نے یہ جنگ ہر محاذ پر لڑنی ہے۔ ہمارے پاس رضوان سعید شیخ صاحب موجود ہیں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر، اور ظاہر ہے ڈیلیگیشن کی تمام لاجسٹکس اور ان کی میٹنگز ان سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور انہوں نے یہ سارے معاملات طے کروائے ہیں۔ رضوان صاحب بہت شکریہ۔ میں ذرا پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب واشنگٹن میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اور بھی جس کو وہ کہتے ہیں لانجے بہت سارے ہیں وہاں پر، تو کس قسم کا یہ دورہ ہوگا؟ ٹائم کم ہوگا ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے بات کرنے کا، یا آپ کے خیال میں یہاں پر جو مدعا ہم لے کے آ رہے ہیں اس کی مانگ کافی ہوگی؟ جی شکریہ طلعت صاحب، پہلے تو اپنے پروگرام میں لینے کا، اور جہاں تک واشنگٹن میں ان کے آنے کا ہمارے وفد کے اور ان کے پروگرام کا تعلق ہے، تو آپ کی بات بجا ہے کہ یہاں پہ ایک انتہائی مصروف ترین وقت ہے، اور خاص کر وہ ہفتہ ہے جس میں یہ وفد آ رہا ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو مالی مسائل ہیں یہاں پہ بجٹ کے، اور ان کی جو جن کو وہ اپروپریشنز کہتے ہیں، جہاں پہ مختلف رقوم جو ہیں وہ مختص کی جاتی ہیں مختلف محکموں کے لیے، وہ ہفتہ ہے تو کافی مصروف ان کا وقت ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دارالحکومت میں بھی اور دنیا میں بھی ایک خاصی تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس صورتحال پہ جو جنوبی ایشیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اور پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی جنگ بندی ہو جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، دنیا توجہ دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے فوراً، اور اس میں یہ دارالحکومت بھی ظاہر ہے کہ شامل ہے، جس کا پہلے بھی ایک تاریخ میں حصہ رہا ہے کشیدگی کو کم کرنے میں۔ لیکن اس مرتبہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قیادت کی جانب سے مسلسل اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بجائے اس کے کہ کشیدگی کو فروغ دیا جائے، تجارت کو فروغ دینے کی بات کی جائے، اور ایک امن کی صورتحال پیدا کی جائے، اور اس میں بار بار جو مرکزی نقطہ ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آتا ہے، اور اس کے اوپر کافی کیونکہ ان کی قیادت کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، تو ابھی تک یہ معاملہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ سفارتی حلقوں میں، حکومتی حلقوں میں، ان کے جو جہاں فکری حلقے ہیں ان میں، تعلیمی حلقوں میں، یہ معاملہ پہلے کی نسبت کم از کم زیادہ بہتر طور پر زندہ ہے، اور اسی کے گرد ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے وقت کے لیے ایسی ملاقاتوں کا، ایسی نشستوں کا اہتمام کیا جائے جو ہمارے نقطہ نظر کو بھرپور انداز میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں۔ جس طرح آپ نے بتایا اس سے مجھے پتہ چلا کہ ظاہر ہے اس میں حکومت کے نمائندگان بھی ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کے، اس میں اپوزیشن کے نمائندگان بھی ہوں گے، اس کے اندر فکری معاملات کو طے کرنے والے یا اس پر تحقیق کرنے والے تحقیقاتی ادارے بھی ہوں گے، انفلوئنشل لوگ بھی ہوں گے، سوشل میڈیا کے ریپرزنٹیوز آئی سپوز بھی ہوں گے۔ ہمارا سنگولر ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ میں ہندوستان کی طرف سے دیکھ رہا تھا، ابھی تک جو میٹنگز کا ہم نے پروفائل ڈیولپ کیا وہ بس ایک ہی بات کریں گے اور کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر کے اندر اگر نہیں تو بہت بڑے حصے میں جو دہشت گردی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کا تعلق اس سے جڑتا ہے، اور ریاست پاکستان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا آگے پھر وہ ان کا ایک پورا اپنا کیس ہے۔ تو ہمارا سنگولر فوکس کیا ہے؟ ہمارا سنگولر فوکس یہ ہے جی کہ جو جنوبی ایشیا ہے وہ ایک حساس ترین خطہ ہے، جہاں پر ایک تاریخ موجود ہے کشیدگی کی، اور پھر اس کشیدگی کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان میں ایک ایسی انتظامیہ ہے، ایک ایسی حکومت ہے جو مسلسل جب سے وہ حکومت میں ہیں نہ صرف ایک ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا ہیں، داخلی طور پہ بھی اپنے ملک کے اندر بھی، بلکہ وہ اپنے توسیع پسندانہ بلکہ تسلط پسندانہ عزائم کو
ان کا برملا اظہار کر رہے ہیں، ان کو اس کو ہوا دے رہے ہیں مسلسل، اور اس کو اپنے انتخابی خساروں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی انتظامی نااہلیوں کو اس میں جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسے خطے میں جہاں پہ بہرحال گو کہ کوئی بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا، پاکستان تو یقیناً اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جوہری صلاحیت موجود ہے، ایک تکنیکی صلاحیت موجود ہے جس کا دنیا نے ابھی چند دن پہلے ہی مظاہرہ دیکھا ہے، اور خاصے مہلک ہتھیار دونوں طرف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کشیدگی کا یہ بیانیہ، یہ طبل جنگ ہر وقت بجانا، اور مستقل جو ہے وہ یہ کہنا کہ ہم یہ کر ڈالیں گے اور وہ کر ڈالیں گے، اور روٹی نہیں اور گولی کا انتظار کیجئے، اس قسم کے بیانیے جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، یہ ذمہ دارانہ نہیں ہیں۔ اور اس خطے کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے پیمانہ ہونا چاہیے کسی بھی کشیدگی کی صورتحال کی طرف جانے کا، بجائے اس کے کہ اس کو بالکل نیچے لے جایا جائے اور کہا جائے کہ کچھ بھی اگر پتہ بھی ہلا تو ہم چڑھ دوڑیں گے۔ تو اس قسم کا رویہ جو ہے وہ مہلک ہے، اور وہ صرف اس علاقے کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی یہاں کوئی معاملہ شروع ہوا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، افغانستان سے ہے اور چیزیں ہیں، وہ یہاں پہ مقامی نہیں رہتا ہے، اس کا دنیا میں ایک دائرہ اس کا پھیلتا ہے۔ اور ہمیں ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، صرف دو ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ شاید وسیع تر تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے علاقے کی، ہمیں ذمہ دارانہ رویوں کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تقاضا بھی کرنا چاہیے، اور اس میں عالمی برادری کا ایک کردار ہے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ کشمیر جس کی طرف توجہ اب سب کی ہے، امریکی قیادت تک کی ہے، اگر اس کو حل کر دیا جائے تو شاید امن پسندی کی طرف جو ہے ان کی قیادت بھی، اس کا بھی رجحان ہو جائے، اور ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ اس رویے کی وجہ سے شاید انتخابات میں تو کوئی کامیابی ہو سکے، لیکن علاقے میں اور دونوں ملکوں کے جو پسماندہ عوام ہیں ان کی ترقی کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا۔ ہم آپ کو گائے بگائے تکلیف دیتے رہیں گے، جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ڈیلیگیشن نے وہاں پر کیا کام کیا اور اس کے بعد وہاں پر سوچ میں کتنی تبدیلی آئی۔ فوری نتائج ظاہر ہے ہم نہ مانگ رہے ہیں نہ چاہ رہے ہیں، لیکن اگر دورس نتائج مرتب ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک طویل المدت جھگڑا ہے۔ ایک وزٹ کے ذریعے اس کے بارے میں تصور تبدیل نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان کے واشنگٹن میں ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب کی باتیں سنی۔ پروگرام ہمارا جاری ہے، اسٹے ٹیون۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو ہندوستان نے مچایا ہوا ہے۔ ان کا وزیر اعظم دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے کرتے قتل کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ پاکستان کی سفارت کاری کو اب بہت تیزی دکھانی ہوگی۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں نیو یارک اور واشنگٹن لیے چلیں گے، جہاں پر ہمارے ایمبیسڈرز اور مندوب ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ پاکستان نے کیا تیاری کی ہے، اور ہندوستان کی طرف سے یہ جو الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا جواب ہم نے مؤثر انداز سے کیسے دینا ہے۔ ایک اور بھی طوفان ہے، اس کو آپ طوفان بجٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ طوفان آنے کو ہے، عید کے فوراً بعد بجٹ آپ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں سے کس طرح متاثر ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو کیفیت ہے اس کو ہم نے میپ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس خرم حسین صاحب موجود ہوں گے اور شہباز رانا، دونوں زبردست صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ان کے پاس معلومات بہت سی موجود ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر طوفان بجٹ کیا رخ اختیار کرے گا، کہیں پر بجلی کڑکے کی، کہاں پر بادل گرجے گا، کہاں پر اولے برسیں گے، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے نریندر مودی کا حالیہ بیان تو سن لیا ہوگا، جس کے اندر وہ گولی کی بات کر رہا ہے، وہ اسیسینیشنز کی بات کر رہا ہے۔ تو میں اس سے آغاز کروں گا۔ یہ دنیا کو ہمیں سمجھانا آسان ہونا چاہیے ہندوستان کے ریکارڈ کے پیش نظر کے کراس بارڈر وائلنس اور ٹیررزم کون پروموٹ کرتا ہے، کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، امریکہ میں ان کے خلاف کیا مقدمے چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے ان ملٹی لیٹرل فورمز پر؟ جی جی بالکل۔ جی طاہر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا، یہ جو ریسنٹ بیان ہے پرائم منسٹر مودی کا، this I would say this is in continuation of very similar statements that the Indian leadership has been issuing irresponsibly, I would say, right from the beginning of this crisis. آپ کو یاد ہوگا 22 تاریخ اپریل سے
تو یہ ایک تسلسل ہے جو کہ نہ صرف پاکستان تو اس کو ہمیشہ سے جانتا ہے، لیکن جو بین الاقوامی برادری جس طرح اس کو دیکھا انہوں نے، اور جو ایک بالکل لا لیسنس پر مبنی اور ارسپانسبل جو بیہیویئر تھا بی جے پی گورنمنٹ کا اس انسٹنس میں بھی، دیٹ ہیز کم آؤٹ ویری کلیئرلی بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. So it is something that we have been talking about with our partners here in the United Nations also,